ہیبٹ تھرڈ میں یعنی میں نے بات کی تھی کہ پہلی جو 3 ہیبٹس ہیں اگر ہم اس کو کر لیتے ہیں بہت اچھی طرح سے تو ہم ڈپینڈنسی میں سے نکل کر انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ محتاجی سے نکل کر اپنی زندگی کی ذمہ داری لینا شروع ہو جاتے ہیں, جس میں سب سے پہلی ہیبٹ میں ہم اپنی رسپانسبلٹی یعنی اپنی ایموشنز کی, اپنے موڈ کی, ہر چیز کی ذمہ داری خود لینا شروع کرتے ہیں, پہلے سے چیزوں کی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو بہت انڈیپینڈنس کی طرف ایک قدم آگے بڑھ جاتا ہے. دوسری ہیبٹ پھر ہوتی ہے بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ. اس میں ہم نے سیکھا تھا پچھلے ہفتے کہ اگر ہم کوئی بھی چیز شروع کرنے سے پہلے اس کا اینڈ رزلٹ اپنے ذہن میں لے آئیں گے نا تو ایک چھوٹی سی ہیلپ ہو جائے گی ہماری کہ آیا ہم اس چیز کے اندر گیو ان کریں یا نہ کریں, یا اس ڈائریکشن میں جائیں کہ نہ جائیں. جیسے ہم نے بہت ڈفرینٹ ایگزامپل سے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اگر کریونگز ہو رہی ہیں تو اگر ہم اس اسٹرکچر کو فالو کرنا شروع کر دیں کہ اگر مجھے کریونگز ہو رہی ہیں اور مجھے سگریٹ پی لینا چاہیے یا نشہ کر لینا چاہیے کہ نہیں, تو اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر میں نشہ کر لوں گا تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا, یعنی خرابی ہوگی نا, پھر سے تعلقات خراب, پھر سے ٹریٹمنٹ کی طرف آ جائیں گے, پھر سے ٹرسٹ خراب ہو گیا فیملی کے ساتھ. بھلے جتنی مرضی جسٹیفیکیشنز ہم لے کر آتے رہیں لیکن ایک بار خرابی تو بیچ میں آ جائے گی نا. ہوا نا ایسا حاشر صاحب؟ تعلقات تو خراب ہو جاتے ہیں نا. تعلقات خراب ہونا اس کو تھوڑی کہتے ہیں کہ اب میں آپ سے لڑنا شروع کر دوں. ایک بندہ ڈس اپوائنٹ ہوتا ہے تو ایک ریلیشن شپ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے, ایک بندہ ہرٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی تعلق خراب ہونا کہتے ہیں. تعلق خراب ہونا صرف یہ تھوڑی کہ میں نے آپ سے باتیں نہیں کرنی, وہ تو ورسٹ کیس سینیریوز ہوتے ہیں. اگر ہم کسی کو ہرٹ کرتے ہیں, کوئی ڈیمیج کرتے ہیں تو یہ تعلق کی خرابی گنی جاتی ہے. ڈیفالٹر کا تعلق خراب کرنا بنتا ہی نہیں ہے. ڈیفالٹر کا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بندہ ریلیپس کرتا ہے وہ ایک قسم کا ڈیفالٹر ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں, میں نے آپ کا ادھار واپس نہیں کیا تو میں ہی الٹا ناراض ہو جاؤں؟ تعلق خراب, میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ تعلق خراب کی اگر ہم اس کو ری ڈیفائن کر لینا تو آپ سمجھ رہے ہیں تعلق خراب تعلقات کو توڑ دینے کو. میں کہہ رہی ہوں تعلق خراب تب بھی ہوتا ہے جب بیچ میں ہلکا سا بھی ڈیمیج آ جائے, جب وہ ہرٹ ہو جائیں, جب وہ ڈس اپوائنٹ ہو جائیں, جب وہ سمجھیں کہ او ایک بار پھر, تو اس کو تعلق کی خرابی کہتے ہیں کیونکہ وہ اپسیٹ ہو گئی ہوتی ہیں. اگر کسی کی ریلیپس کے بعد کوئی ہرٹ ہوا ہے تو وہ ہرٹ ڈفرینٹ ہوگا, اگر کوئی چیخنے چلانے کے بعد ہوا ہے تو وہ ہرٹ ڈفرینٹ ہوگا. ریلیپس ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے ریکوری میں. فیملیز نے بہت انویسٹمنٹس کی ہوتی ہیں, فزیکلی, ایموشنلی, فائنینشلی, ہر طرح سے, ٹائمنگ کے لحاظ سے, ہر طرح سے بہت انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے. لائک وائز پیشنٹس نے بھی. لیکن پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں نے نشہ کیا ہے تو ریکوری تو میری تھی نا. یہ تو ڈیموکریٹک ڈیزیز اسٹیٹ ہے ڈینائل کا. آپ کو پتہ ہے ڈینائل کا ایک ڈینائل کی ایک فارم ہوتی ہے ڈیموکریٹک ڈیزیز اسٹیٹ, جس میں مائی لائف مائی رولز والی چیزیں ہوتی ہیں. ریکوری ری اسٹارٹ ہو چکی ہے لیکن ایسے تو نہیں ہوتا کہ میں کہوں ہرٹ کر کے فوراً منہ ٹھیک کرو اب اپنا, اب میں نے سوری کر تو لیا ہے. ایسے تو نہیں ہوتا لائف میں کبھی بھی. یہ تو بڑا کنٹرولنگ کا پیٹرن ہے. اچھا چلیں کھل کر بتائیں کیونکہ اس سے سب کو ہیلپ ملے گی, خاص طور پر آؤٹ ڈور کے پیشنٹس کو یا جو ریلیپس کر جاتے ہیں. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ ہمیں کنٹرولنگ کے پیٹرن سے باہر نکلنا ہے کہ اب میں نے ریلیپس کر لیا, اب میں 7 days سے سوبر ہوں. 7 days سے سوبر آپ نہیں ہے, آپ کو رکھا گیا ہے. 7 days سوبر آپ کو کسی ہیلپ نے رکھا ہوا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ 1 مہینے سے سوبر ہیں, کچھ لوگ 50 دن سے سوبر ہیں, کچھ لوگ 70 دن سے سوبر ہیں. تو کیا ہم انہیں میڈل تو نہیں دے سکتے یا ہم انہیں بہت اپریشیٹ تو نہیں کر سکتے؟ ابھی تو ان کو سوبر رکھا گیا ہے, ان کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. آپ کے پاس یہاں آپشنز ہوں, اوپر سیشن ہال میں سگریٹ کی ڈبیاں پڑی ہوں اور آپ کے پاس آپشن ہو پینی ہے تو پی لیں, نہیں پینی تو نہ پئیں. ہوں گے کتنے ہوں گے آپ میں سے جو نہیں پئیں گے؟ پی لیں گے نا. تو یہاں تو فی الحال سوبرائٹی رکھوائی گئی ہے. ابھی جو پچھلا ڈیمیج تھا, جو چلے ہفتہ پہلے, 2 ہفتے پہلے, 10 دن پہلے ایک ریلیپس ہوا, ایک اچھی خاصی لمبی ریکوری کے بعد گھر والوں کے خواب بدل گئے ہوتے ہیں, گھر والوں کی سوچیں بدل گئی ہوتی ہیں, وہ سکون میں آ گئے ہوتے ہیں, ان کی نیندیں واپس آ گئی ہوتی ہیں, اور پھر ایک دم سے ایک ڈیمیج آتا ہے جو کہ بیک ٹو اسکوئر 1 جانے والی بات نہیں ہے, لیکن لگتا ہے ایسا ہی ہے پہلے ہاتھ پر فیملی کو. اور وہ جو ڈیمیج ہوتا ہے وہ 1 ہفتے میں نہیں بھرتا کہ ہم کہیں میں 1 ہفتے سے سوبر ہوں سب کچھ ٹھیک کرو. ہر کسی کو اپنی گریف ریکوری کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, ہر کسی کو اپنے ایموشنز کو سیٹل کرنے کے لیے ٹائم دیتے ہیں. یہ بڑا کامن رواج ہے ہمارے گھروں میں کہ بدتمیزیاں کر کے, ہرٹ کر کے, ڈس اپوائنٹ کر کے
آئی ایم سوری کہہ دیا اور آپ فوراً منہ ٹھیک کرو. تو یہ چیز سامنے والے کو کنٹرول کر لیتی ہے. ایسے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہنس کر دکھاؤ, ایسے وہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہنس کر دکھا بھی دیں تو کیا وہ ہنس رہے ہوتے ہیں؟ میں یہ بھی اگری کرتی ہوں کہ آپ کو بہت احساس ہے اپنے ریلیپس کا اور آپ ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں ریکوری میں آؤں گا, لیکن حاشر صاحب یہ تو آپ کے دل کو پتہ ہے نا. آپ نے اگر میرے ساتھ چوتھی 5ویں دفعہ ایک چیز کی ہے تو مجھے ٹائم لگے گا اس کو مانتے ہوئے. میں تو کہوں گی روز کا کام ہے. صبح ہوتا تھا شام کو معافی مانگی جاتی تھی, کل ہوتا تھا اگلے دن معافی مانگی. جب روٹین کی چیز بنی ہو تو یقین آتے آتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کو اگر وہ ناراض بالکل نہیں ہے, اس کی نشانی یہ کہ وہ یہاں آ رہی ہیں آپ کے پیچھے, بٹ وہ بہت ہرٹ ہے. میں نے انہیں بہت روتے دیکھا ہے, میں نے ان کے لمبے کرائنگ سپیلز دیکھے ہیں اس بار بھی, جو کہ اس بات کے لیے بہت بڑی ایویڈنس ہیں کہ وہ بہت ہرٹ ہیں, وہ بہت ڈس اپوائنٹ ہیں. لیکن کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ ان کے بیٹے ہیں اور وہ آپ سے بڑا پیار کرتی ہیں, تو جیسے ان کو پتہ چلا انہوں نے واپس ٹریٹمنٹ میں بھیجا. ناراضگی کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان گیو اپ کر دے کہ میں نے اب کرانا ہی نہیں ہے ٹریٹمنٹ. تو یہ تو کنفرم ہے کہ وہ ناراض نہیں ہے, بٹ وہ ہرٹ تو ہے نا. اب آپ کا ان سے یہ گلہ نہیں بنتا کہ آپ ہرٹ نہ ہو, یا ہرٹ تو مجھے ہونا چاہیے. آپ سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں. جس طرح احتشام صاحب, آپ کے پیرنٹس بہت ہرٹ ہیں, وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں, وہ بہت زیادہ پین میں ہیں, لیکن وہ روزانہ یہاں پر آتے ہیں. جب بھی آپ سے ملوایا جاتا ہے وہ یہاں پر آتے ہیں. ناراض نہیں ہیں کیونکہ وہ پھر سے آپ کا ٹریٹمنٹ کرانا چاہتے ہیں, لیکن وعدے, قسمیں اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں. ابھی فوراً انہیں بالکل یقین نہیں آئے گا کیونکہ یہ چیزیں روز ہوتی ہیں. آج فلاں کتاب کی قسم کھا کر ان کو نشوں سے پرہیز کا کہا جا رہا ہوتا تو کل کسی اور کی, پرسوں کسی اور کی, لیکن ایک کے بعد ایک ساری قسمیں وعدے ٹوٹتے گئے نا. تو اگلے بندے کو تھوڑا اختیار دیتے ہیں, تھوڑا رائٹ دیتے ہیں کہ وہ اگر ہرٹ ہوتا ہے میری کسی بات سے تو پھر وہ اپنے گریف کو ریکور کرنے کا ٹائم لے پورا. پھر میں فوراً فکس نہیں کر سکتی یا کر سکتا چیزیں کہ اب فوراً ٹھیک ہو جاؤ. اور اگر وہ آپ کے فیملی ممبرس یا پیشنٹس اپنے فیملی ممبرس کے آگے روتے ہیں تو اس رونے سے دل کیوں باہر آ جاتے ہیں فیملی ممبرس کے یا پیشنٹس کے, کہ اب میری امی رو پڑی ہیں یا اب بیٹا رو پڑا ہے تو بس فوراً بات مان لو. دیکھیں, رونا تھیراپیوٹک ہوتا ہے. جب کوئی ایکسیپٹنس کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, جب کسی کا ڈینائل ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس کے آنسو نکلتے ہیں. تو کبھی بھی یہ نہ سمجھیے گا کہ اب یہ رو رہا ہے تو یہ سچ بول رہا ہے. بھلے وہ بول رہے ہوں سچ, لیکن اس رونے یا اس ایموشنز کے بہاؤ میں کبھی بھی بات نہیں ماننی چاہیے. جب بھی کسی کا ڈینائل ٹوٹتا ہے نا, اس کو ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے کہ اوہ میرا نقصان ہو گیا, اور اس کو رونا آتا ہے, تو یہ بڑی تھیراپیوٹک چیز ہے. اس طرح سے اس بات کا اندازہ لگایا کریں. نہیں, اکثر پیشنٹس کہتے ہیں میں ریکوری کے بعد اداس ناراض کیوں ہوں, میں 100 ڈیز کے بعد میرا دل کیوں نہیں لگ رہا. ہر پیشنٹ کی یہ کمپلین ہے, ہر پیشنٹ کی. تو مجھے بتائیں, اگر وہ بندہ ریکوری کے بعد اداس ناراض نہ ہو تو کیا ہو؟ دیکھیں, نشہ چھوڑنے کے بعد جو سب سے پہلے خوش ہوتے ہیں نا لوگ, وہ ماں باپ ہوتے ہیں بچوں کے, کہ ہمارے بچے نے نشہ چھوڑ دیا. پیشنٹ نہیں خوش ہوتے. وہ کیوں خوش ہوں؟ ان کی تو خوشی کی چیز ہی بند ہو گئی ہے. اس بات کو سمجھ رہے ہیں آپ؟ بائی پولیرٹی میں نشہ کیا ہوتا ہے؟ جو مینیا کی ہائٹس ہوتی ہیں وہ نشہ ہی ہوتا ہے نا. یعنی اتنی خوشیاں, تو ایک دم جب بائی پولیرٹی کا بندہ, ایلیشن کا بندہ نارمل موڈ میں آ رہا ہوتا ہے تو کیوں رونے آ رہے ہوتے ہیں؟ میں ڈپریشن میں ہوں, وہ ڈپریشن نہیں ہوتا, وہ اس بندے کا نارمل موڈ ہوتا ہے. لیکن کیونکہ اس کو ڈپینڈ کرتا ہے, 3 ویکس رہ سکتا ہے, 1 منتھ رہ سکتا ہے, اس سے زیادہ رہ سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ رہ سکتا ہے. دوائیاں دیں تو جلدی قابو آ جاتا ہے. بات جو میں سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر لیں ایک بار اچھی طرح سے, کہ نشہ چھوڑنے کے فوراً بعد کو خوشیاں نہیں آتی گھر میں, بلکہ خوشیاں کچھ عرصے کے لیے گھر سے اور دل سے چلی جاتی ہیں. کیونکہ جس چیز نے حنزلہ صاحب آپ کو اور باقی سب کو خوش رکھا ہوا تھا نا, وہ ہم نے لے لی آپ سے. آئس کرتے تھے, کوکین کرتے تھے, چرس پیتے تھے, سگریٹس پیتے تھے, ان چیزوں نے آپ کو خوش رکھا ہوا تھا, جو کہ ایک نقلی خوشی تھی, جھوٹی خوشی تھی, وقتی طور پر خوشی دیتی تھی. جب یہ آپ سے لے لی تو اب آپ کچھ عرصہ اداس رہیں گے, کیونکہ آپ کی باڈی اندر سے خالی ہو گئی ہے. اب وہ کریو کرتا ہے آپ کا مائنڈ کہ وہ جو خوشیاں تھیں نا ہیروئن کی, وہ چاہیے واپس.
اور پیشنٹ اداس ناراض, گھر میں موڈ خراب, چیزیں توڑ, شور شرابہ کر, بدتمیزی کر, فالو اپ پر نہیں جانا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بات مانے میری, سگریٹ پلائیں مجھے. اب گھر والے بھی پینک کر جاتے ہیں کہ اب تو نشہ بھی چھوٹ گیا, 100 days بھی پورے ہو گئے, اب اس کو کیا مسئلہ ہے. دیکھیں آپ لوگوں کو بار بار کہا جاتا ہے آؤٹ ڈورس بڑا امپورٹنٹ ہے, آؤٹ ڈورس بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ مسئلے آؤٹ ڈورس میں ہی آنے ہیں زیادہ. یہاں تو 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں آپ لوگ, اور ابھی نشہ چھوڑ رہا ہے, دوائیاں مل رہی ہیں, ہر وقت کی سپرویژن ہماری ہے. گھر میں تو نہیں آپ کے ڈاکٹرز اور تھراپسٹ بیٹھے ہوئے, تو وہ ذرا پینک سا کر جاتے ہیں کہ اب یہ کیوں اداس ہو رہا ہے. ان کو بھی سمجھنا چاہیے اور پیشنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا بڑا نقصان ہو گیا تھا جس کی ہمیں اب ریئلائزیشن ہوئی ہے, اسی لیے ہمارا موڈ اداس ہے. مثال کے طور پر انظم صاحب, اب آپ کو پتہ چل گیا ہے, اب آپ کی باڈی کلین ہے, اب آپ کا مائنڈ کلین ہے, اب آپ کو پتہ چل گیا ہے جو پچھلے میرے 8 سال گزرے ہیں نا, میں صرف ایک ہائپوتھیٹیکل فگر بول رہی ہوں, جو پچھلے میرے 8 سال گزرے ہیں نا, میں نے دبا کے نشے کیے تھے, میں نے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, میں نے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, میں نے ان کو وقت نہیں دیا, میں نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا, میرا اتنا پیسوں کا نقصان ہو گیا, میرا اتنا صحت کا نقصان ہو گیا. اب ایک عام بندے کو جب اپنے یہ حالات کھل کر نظر آتے ہیں تو اس کو رونا نہ آئے تو اور کیا آئے, اس کو اداسی نہ ہو تو اور کیا ہو. اور جب آپ کے حالات رونے والے ہوں اور آپ رو پڑیں تو کیا یہ اب نارمل ہے؟ تو جب ایک چیز ہے ہی نارمل تو اس سے گھبرانا کیوں؟ یعنی امیجن کر کے دیکھیں کہ کسی گھر میں مثال کے طور پر کوئی فوتگی ہوئی ہے, وہاں پر سب لوگوں کے تاثرات کیسے ہوں گے؟ اداس سے, غمگین سے, رونے والے. تو کیا کوئی وہاں پر پینک کرتا ہے کہ اوہو رو کیوں رہے ہو, پریشان کیوں ہو؟ نہیں کرتا نا, کیوں ہمیں پتہ ہے ان کے حالات اور ان کے جذبات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں, ان کے حالات اور جذبات میں آپس میں کانگروئنس ہے. کسی شادی بیاہ, کسی فنکشن پر چلے جو, وہاں پر سب کے چہرے خوش ہوتے ہیں زیادہ تر. اگر کوئی اداس بھی ہوتا ہے تو وہ خوشی کے ہی آنسو ہوتے ہیں, یعنی کوئی غمگین نہیں ہوتا. تو وہاں پر کیا کبھی کوئی پریشان ہوا کہ اتنا خوش کیوں ہو بھائی, کس چیز کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں؟ نہیں ہوتے نا, کیونکہ ان کے حالات اور ان کے جذبات آپس میں مطابقت رکھتے ہیں. تو جب مریضوں کے حالات اور ان کے جذبات آپس میں مطابقت رکھیں تو پھر اس بات سے ہم کیوں گھبرائیں؟ آپ نے کبھی ٹچ اینڈ گوز اگر بہت خراب ہوتی ہیں تو آپ نے کبھی ہمیں پینک کرتے دیکھا ہے؟ اس کو بھی اگر چھوڑیں, اگر میرا پہلا دن ہے آج یہاں پر اور میں نے ایک میٹنگ کروانی ہے ٹچ اینڈ گو, تو کیا مجھے نہیں پتا ہوگا کہ وہ کیسی ہوگی؟ یعنی میری ایزمپشنز تو کچھ ہوں گی نا, کہ ایک بندہ جس کو فل آزادی تھی اپنی زندگی میں, نہ باہر آنے جانے کی روک ٹوک, نہ پیسوں کی کمی, نہ گاڑی کا مسئلہ, نہ پوچھنے کی کوئی کانسیپٹ, یعنی ایک بندے کو پکڑ کر آپ نے ایک فیسلٹی میں ڈال دیا جو بڑی کنٹرولڈ فیسلٹی ہے, وہاں پر کوئی اس کا جاننے والا نہیں ہے, اور آپ اپنے ڈسپلن اور رولز میں ان کو رکھ رہے ہیں, پرمیشن کے بغیر وہ کچھ کر نہیں سکتے. تو ہمیں پتہ ہے بڑا ہی انڈرسٹینڈیبل ہے یہ کہ وہ بندہ ایجی ہوگا. پھر دوائیاں بھی دی جاتی ہیں کہ ذرا اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو, نشہ بھی چھوڑا ہوا ہے. اب ایسے حالات میں ہم کیا توقع کریں گے کہ فیملی آئیں گی تو کیا وہ پانی کا گلاس پوچھیں گے؟ فیملی کو برسیں گے ہی نا, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوگا, کیوں یہاں مجھے چھوڑ کر گئے ہو, لے کر جاؤ مجھے, ایسے ہی کچھ ہوگا نا. کانٹینٹ یہی ہوگا, کرکس یہی ہوگا, جملے آگے پیچھے ہوں گے سب کے اپنے اپنے, لے کر جاؤ, ابھی لے کر جاؤ, میں نہیں رہ سکتا, مر جاؤں گا, فلاں فلاں. اب یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ ہیں اور یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اس میں گھبرانے والی کیا بات ہے؟ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہی ہونا ہے. فیملی تب گھبراتی ہیں جب وہ امیدیں جھوٹی لگا لیتی ہیں یا غلط لگا لیتی ہیں اپنی معصومیت کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں نہیں میرا بچہ نہیں یہ کرے گا, نہیں یہ بڑی آسانی سے ڈھل جائے گا یہاں پر, نہیں اس نے تو آج تک کبھی چیزیں توڑنے والی بات کی نہیں, اس نے تو کبھی گالیاں دی نہیں. اب وہ جب امیدیں لگا لیتی ہیں غلط کسی ایسے بندے سے جن سے نہیں لگانی چاہیے ایسی امیدیں, اور ان کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں. فیملی سمجھتی ہیں کہ انڈور کے 100 days کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بالکل نیا نکور بچہ ہو جائے گا, یہ ایسا ہو جائے گا. ایک فیملی نے تو باقاعدہ طور پر یہ کہا, انہوں نے ہم سے گلا کیا جب پیشنٹ 2-3 دن آؤٹ ڈورس کے ذرا مشکل گزرے نا, تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے تم سے جھوٹ بولا تھا, آپ لوگوں نے تو کہا تھا. اب ان کے ایگزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ آپ لوگوں نے کہا تھا کہ جب یہ آؤٹ ڈورز ہو جائے گا 100 days کے ٹریٹمنٹ کے بعد, یہ بالکل ایسے ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے. اب ہم سب پریشان ہو گئے کہ آپ نام بتا دیں اس پروفیشنل کا جن کے یہ الفاظ تھے,
کیونکہ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ لوگوں کو جتنے بھی لوگ ابھی اس ہال میں بیٹھے ہیں کبھی یہ بات سنی ہو کہ آؤٹ ڈور میں بس راوی چین ہی لکھے گا, آؤٹ ڈورز بڑا آسان ہے, کبھی یہ بات کسی نے کہی ہو؟ ہمیشہ یہی کہتے ہیں نا آؤٹ ڈور کی تیاری کر لیں, وہ ذرا زیادہ مشکل ہے. چلتے پھرتے آؤٹ ڈور کے پیشنٹ سے آپ لوگوں کا انٹریکشن ہوتا ہے, وہ بھی آ کر یہی بتاتے ہیں اندر سکون ہے باہر مشکل ہے. علاج کی تکلیف وقت کے ساتھ ہونی ہی کم ہے, اس بات کا تو ہمیں یقین ہے. اس بات پہ ہمیں مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں امید ہے اس کی, ہمیں یقین ہے اس بات پہ کہ جو ایک بندہ علاج میں آ گیا ہے اس کے تکلیف والے دن پھر کرتے کرتے کم ہی ہونے ہیں. دیکھیں دونوں میں تکلیف ہے, بیماری میں بھی تکلیف ہے, علاج میں بھی تکلیف ہے. فرق صرف یہ ہے بیماری کی تکلیف ود ٹائم بڑھتی جائے گی, علاج کی تکلیف ود ٹائم کم ہوتی رہے گی. ایک آپریشن یا پروسیجر ہوا ہے اس طرح کا, سرجری ہوئی ہے, شروع میں تکلیف ہی ہوگی, کوئی جھوٹ نہیں بولے گا کہ نہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ بچپن میں ہی ہوتا تھا کہ انجیکشن لگانے سے پہلے جیسے پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو, لیکن پتہ چلتا ہے. لیکن وہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد بیماری نیچے آ جاتی ہے آہستہ آہستہ. تو یہ تو اس بات کی تمہیں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ علاج کے بعد والی تکلیف کم ہی ہو جانی ہے, لیکن بہرحال تکلیف سے تو گزریں گے, لیکن اس میں گھبرانا نہیں ہے. میں نے دیکھا فیملی بڑی جلدی ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتی ہیں, فیملی کے ہاتھ پاؤں پھولتے دیکھے ہیں میں نے کہ اوہو اب یہ ہو گیا ہمارے گھر, کل صبح سے یہ ہو رہا ہے. کوئی بات نہیں, ہم 100 دن صبح شام دیکھتے ہی یہ ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی, نہ ہی میں آپ سے اتنی امید کر رہی ہوں, توقع کر رہی ہوں کہ آپ ہماری طرح کام کرنا شروع ہو جائیں. یہاں پر روزانہ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ آ کر ہمیں بتاتے رہیں اپنے مسائل, تاکہ ہم آپ کو بتاتے رہیں کہ ان کو حل کیسے کرنا ہے. لیکن امید آپ سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ مشکل ہوگا, لیکن ہمیں فالو اپ پر آتے رہنا ہے. یہاں پر آ کر چیزیں آسان ہوتی ہی رہیں گی. اور جب جب آپ لوگوں کو رونا آئے یا جب جب آپ لوگ اداس ہوں تو فوراً آپ لوگوں نے یہ بات یاد رکھنی ہے, ذہن میں لانی ہے, جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ یہ میرا ڈینائل ٹوٹ رہا ہے, میں ایکسیپٹنس میں جا رہا ہوں, مجھے ریئلٹی چیک مل رہا ہے کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا ہے. اور اگر ایسے موقع پہ رونا بنتا ہے تو رو لیا جائے, کوئی حرج ہی نہیں ہے. میں نے پچھلے دنوں شاید 2 دن پہلے میں باہر سے ایسے گزر رہی تھی تو میں نے شایان صاحب کو بڑا گلے مل کے روتے دیکھا, شاید اپنے فادر سے ہی. بہت زیادہ مجھے لگ رہا تھا کہ آپ اداس ہیں. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب میرا ایک اور فیملی سیشن تھا, ورنہ میرا دل کر رہا تھا میں ان کے فادر کے پاس جا کر ان سے کہوں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, رو لینے دیتے ہیں کبھی کبھی, کچھ نہیں ہوتا. آپ کا دل تو نہیں سر باہر آ گیا تھا کہ اب یہ کیوں رو رہا ہے, اب یہ اس بھرے دل کے ساتھ اوپر جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. روزمرہ کی زندگی کا یہ کام ہے, انسانوں کے اندر جذبات رکھے ہوئے ہیں قدرت نے, اور وہ جذبات اگر ظاہر ہو جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر شایان صاحب روتے ہیں تو کوئی بات نہیں, آپ انہیں ہمت دے سکتے ہیں کہ دل بڑا کرو, منع بھی نہ کریں کہ نہ روتے نہیں ہیں, روتی تو لڑکیاں ہیں, تم لڑکے ہو کے رو رہے ہو, ایسے بھی نہیں کہنا کیونکہ لڑکے بھی رو سکتے ہیں. اور نہ ہی یہ کہیں کہ مطلب بس ان کو ایک تھیراپیوٹک سی بات کہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی, جو کہ واقعی ہونی ہے. باقی فیملی میٹنگز میں بھی اگر کسی پیشنٹ کو رونا آتا ہے تو اس سے گھبرائیں نہ کہ میرا تو رونا ہی نہیں ختم ہوتا. پیشنٹس میں دیکھتی ہوں بڑا پینک کرتے ہیں, اور ان کی فیملیز ان سے بھی زیادہ, کہ ہمارا پیشنٹ بہت روتا ہے, کیا کریں. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, رو لینے دیں. بعض اوقات نشہ چھوڑنے کا وڈرال بھی ہوتا ہے رونا, کرائنگ سپیلز. جب کسی نے نشہ چھوڑا ہو, خاص طور پر اسٹیمولنٹس نشے, اسٹیمولنٹس نشوں کا سمجھتے ہیں نا, جو آپ کو ذرا اوپر رکھتے ہیں, کوکین, آئس, ریٹلن, اس طرح کی چیزیں. تو کتنے پیشنٹس ہیں آپ میں سے جو اسٹیمولنٹس کرتے تھے؟ اب اسٹیمولنٹس نشوں کا باقاعدہ طور پر ایک وڈرال ہے کہ اس میں آپ کو رونا آتا ہے, کیونکہ یہ آپ کو رکھتے تھے خوشیوں کی اونچائی پر. اب جب ان کا ساتھ چھوٹا اور آپ نارمل زندگی میں آئے تو ایک عام بندے کا نارمل آپ کے لیے ڈپریشن ہے. یہ بات سمجھیں کہ نہیں سمجھیں؟ رونا آ رہا ہے تو کوئی بات نہیں, میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر آپ کو آپ کا ڈینائل ٹوٹتا ہے اور آپ کے حالات آپ کی آنکھوں کے سامنے کھلے نظر آتے ہیں آپ کو, تو اگر حالات خراب ہوں تو اس پر رونا ہی بنتا ہے. انٹرونشن میں کیوں لوگ روتے ہیں؟ فیملیز بھی روتی ہیں, پیشنٹس بھی روتے ہیں, ٹائمز کاؤنسلرس کے لیے بھی مشکل ہوتا ہے وہ, کیونکہ اس کے اندر حقیقت لکھی ہوتی ہے ساری کہ بھئی یہ کیا آپ نے اس دن اتنی گالیاں دیں, آپ نے اس دن اتنی چیزیں توڑی, آپ نے اس دن اتنا نشہ کیا کہ آپ اوور ڈوز کر گئے, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. وہ ساری حقیقتیں لکھی ہوتی ہیں نا, فیکٹس پہ بیس کرتا ہے سارا انٹرونشن. تو اس میں پیشنٹ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں, حالانکہ وہی ساری باتیں پیشنٹ کو گھر پہ بھی پتہ ہوتی ہیں, لیکن گھر پہ کیونکہ وہ ہر وقت نشے میں رہتے ہیں,
وہ انٹاکسیکیشن میں ہوتے ہیں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ان باتیں تھرو ہی نہیں کر پا رہے ہوتے گھر والے ان تک کہ یہ ہوا ہے جی آپ کے ساتھ. ایسے ہی نہیں کہتے کہ ایک ڈرگ ایڈکٹ کا برین کا اسکین کرا لیا جائے اور ایک ایسے بندے کا جو ڈرگس نہیں لیتا تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دیکھ کر. اسٹرکچرل ڈیمیجز ہوتے ہیں. اسٹرکچرل ڈیمیجز کا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کرسی کا یہ بازو ٹوٹا ہونا تو اس کو یہ اسٹرکچر کا ڈیمیج ہوگا. تو اگر برین میں اسٹرکچرل ڈیمیجز ہوں گے تو مجھے بتائیں اس میں فنکشنل ڈیمیجز کتنے ہوں گے. دیکھیں کوئی بھی بات مس نایاب جب رائٹ فورم سے آتی ہے نا اس میں کوئی ریالٹی ہوتی ہے. رائٹ فورم کا مطلب ہے کہ کورونا وائرس ایک بیماری ہے نا, اس کے بارے میں ایک خبر آتی ہے تو رائٹ فورم ہے WHO. وہاں وہ انسٹرکشنز دیتے ہیں کہ کووڈ کو ایسے ڈیل کرتے ہیں ویسے ڈیل کرتے ہیں, تو یہ اس میں ریالٹی ہے. اگر کووڈ کے بارے میں ایک رکشہ چلانے والے کوئی اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہوں گے تو ہمیں نہیں پتا اس میں ریالٹی ہے کہ نہیں, اور 90% چانسز ہیں کہ نہیں ہے کیونکہ وہ رائٹ فورم نہیں ہے. ڈائبٹیز کے بارے میں لکھنے والے یا کوئی بات کرنے والے اگر کوئی اینڈوکرینالوجسٹ ہوں گے یعنی اس کا علاج کرنے والے ہوں گے تو وہ رائٹ فورم ہے. یعنی اگر ایک ڈائبٹالوجسٹ نے یا اینڈوکرینالوجسٹ نے کہہ دیا نا کہ آپ فلاں انسولین لیں اور اتنے یونٹس لیں تو آپ کو اپنی امی سے یا اپنے بھائی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ آنکھیں بند کر کے ان کی بات مان سکتے ہیں کیونکہ وہ رائٹ فورم ہے. لیکن اگر کہیں ادھر ادھر سے بات آ رہی ہے تو آپ نہ مانیں, آپ کی مرضی ہے. اگر یہ بات آپ کو میں کہہ دوں ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا کوئی اور ڈاکٹر کہہ دیں یا کوئی مینٹل ہیلتھ پر کوئی کتابیں کہہ دیں, کوئی اور لٹریچر کہہ دے تو آپ مان سکتی ہیں. لیکن اگر یہ کوئی اور لوگ کہہ رہے ہیں جن کا اس بیماری کے علاج سے کوئی واسطہ نہیں ہے لیکن ان کی کامن سینس یہ ان کو بات بتا رہی ہے یا ان کی سوسائٹی ان کو یہ بات بتا رہی ہے وداؤٹ اینی ڈس ریسپیکٹ ٹو دیم, تو آپ ان کی بات نہ مانیں, یہ آپ کا اختیار ہے. لیکن میں آپ کی بات کا آسانی سے جواب دے دوں کہ نہیں, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہوتے ہیں. دیکھیں ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور ذہنی بیماری کو پاگل کہہ دینا یہ اس بیماری کو اور زیادہ بڑھانے والی بات ہے کیونکہ ہر بیماری میں ہی کہیں نہ کہیں ذہنی بیماری ہوتی ہے. آپ جس طرح ڈائبٹیز بڑی کامن ہے, اس میں ذہنی بیماری انوالو ہوتی ہے. دو ذہنی بیماری ہیں, ایک ڈپریشن ایک انگزائٹی. ڈائبٹیز کے اتار چڑھاؤ سے وہ مریض ڈپریشن بھی ایکسپیرینس کرتا ہے, انگزائٹی بھی ایکسپیرینس کرتا ہے, تو کیا وہ پاگل ہو گئے؟ نہیں نا. تو اس طرح کے لیبلز ہماری سوسائٹی میں بڑی آسانی سے لگا دیے جاتے ہیں, لوگ اپنی انوسینس میں لگاتے ہیں. میرا خیال ہے ان کی نیت کبھی بھی ہرٹ کرنے کی نہیں ہوگی, ان کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے وہ ایسی بات کر دیتے ہیں, لیکن اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. وہ پاگل بالکل بھی نہیں ہوتے, وہ بیمار ہوتے ہیں اور علاج کے بعد وہ صحت یاب ہو جاتے ہیں. اچھا, ہم آتے ہیں ہیبٹ تھرڈ پر, جس میں وہ کہتے ہیں پٹ فرسٹ تھنگس فرسٹ, یعنی اپنے پہلے کرنے والے کام پہلے کر لیں. ہم نا اپنی زندگی میں بہت بڑا ایک حصہ ضائع کر دیتے ہیں ایسے کاموں کو اٹینڈ کرتے کرتے جن کا ہماری زندگی میں کوئی اہم رول نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ایک ویڈیو تھی بہت اچھی. سب امیجن کریں کہ ایک جار گلاس ہے ان کے سامنے اور ہمارے پاس 3 طرح کی چیزیں ہیں, سٹونز ہیں, ریت ہے اور کوئی ایک چیز بتائیں جو ہم نے اس میں ڈالنی ہو, کوئی بھی پیبلز کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ 3 چیزیں ہیں ہمارے پاس اور وہ جو جار گلاس ہے نا یہ ہماری لائف ہے. ہم نے اس کے اندر سب سے پہلے ڈال دی, ہم نے اس کے اندر ریت سب سے پہلے ڈال دی, اس کو بالکل اوپر تک بھر دیا, تو اس کے بعد اس کے اندر کچھ ابھی ہمارے پاس 2 اور چیزیں پڑی ہیں, سٹونز اور پیبلز. کیا اس کے بعد وہ ڈالنے کی گنجائش بچے گی؟ اور وہ اگر بہت امپورٹنٹ ہو تو ہمارے امپورٹنٹ کام جو ہے نا وہ ایسے نگلیکٹ ہو جاتے ہیں جب ہمارے ارجنٹ یا نان امپورٹنٹ کام, ان امپورٹنٹ کام ساری جگہ لے لیتے ہیں ہماری زندگی میں. اب اگر ہم اس جار کو ایسے فل کریں کہ ہم اس کے اندر پہلے وہ سٹونز اور پیبلز وغیرہ ڈال دیں, پھر اس کے بعد اوپر سے ریت ڈالنے کی گنجائش ہوگی نا, کیونکہ وہ تو فٹ ان کر جائے گی کسی بھی طرح نیچے تک. پھر اس کے اوپر اگر ہم پانی بھی ڈال دیں تو وہ بھی اندر چلا جائے گا. تو ہمیں سیکھنا پڑے گا کہ پرائیورٹائز کیسے کرتے ہیں اپنی لائف میں امپورٹنٹ اور ارجنٹ کاموں کو. یعنی ہم نے اپنے کاموں کو دو طرح میں ڈیوائڈ کر دینا ہے. ایک ہماری زندگی میں سارے وہ کام ہوتے ہیں جو ارجنٹ نیچر کے ہوتے ہیں, جن کو فوراً اٹینڈ کرنا ہوتا ہے. ایک ہماری زندگی میں وہ کام ہوتے ہیں جو امپورٹنٹ نیچر کے ہوتے ہیں, جن کو فوراً کر یا نہ کر ہمیں فوراً کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہوگا, لیکن ان دا لانگ رن ہمیں اس کا فائدہ ضرور ہوگا. جیسے آج اگر آپ یا میں واک نہیں بھی کرتے 1 گھنٹہ تو ہمیں کچھ نہیں ہونے لگا,
نہ ہمیں اس 1 گھنٹہ واک کرنے کی وجہ سے کارڈیک اریسٹ ہوگا، نہ کچھ اور ہوگا، یعنی اور نہ ہی ہماری زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی کہ جی واک کر لی ہے. یعنی یہ ایک ایسا کام ہے جو اگر آج ہم نہیں بھی کریں گے تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا نا. حاشر صاحب اگر آپ یہ آج کا لیکچر نہیں بھی سنیں گے تو قیامت تو نہیں آ جائے گی نا، تو کوئی فرق تو نہیں پڑے گا. لیکن ان دا لانگ رن پڑے گا اگر آپ لیتے رہیں لیکچرز. ان دا لانگ رن فرق پڑے گا اگر ہم روزانہ واک کرتے رہے، ہمیں کرتے کرتے 5 سال ہو جائیں. ان دا لانگ رن فرق پڑے گا اگر ہم نے زندگی میں کبھی واک ہی نہ کی ہو اور جنک فوڈ کھایا ہو بہت زیادہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ فرق ہوتا ہے امپورٹنٹ اور ارجنٹ میں، کہ ہمیں امپورٹنٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ اوہ یہ جو بیٹ مین آ گئی ہے نا، بس اب سارے کام چھوڑ کے جا کے سب سے پہلے یہی دیکھنی ہے. ہم نے بنایا ہوتا ہے ارجنٹ کہ یہ جو فی الحال یہ چیز چل رہی ہے نا میری لائف میں، اب میں نے نا آج میں نے دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، آج میں نے پارٹی کرنی ہے، پڑھائی تو کل بھی کر لوں گا. یہ آپ کا اور میرا اب اپنا پرسیپشن ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ نہیں. ہم ٹائم پیدا کر لیتے ہیں. لوگ یہی تو کہتے ہیں، کبھی کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں ارجنٹ ہے تو میں اس لیے کر رہا ہوں، امپورٹنٹ نہیں ہے. ہم یہی کہتے ہیں نا کہ بڑا ٹائم ہے، اگلے سال پیپر ہے، ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو کھل کے تباہی کرتے ہیں. یہی کہتے ہیں. ہمیں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے کہ ہم نے پرائیورٹائز کرنا کیسے ہے. لوگ کہتے ہیں ابھی تو 8 دن پڑے ہیں اور 4 اسائنمنٹس میں کر لوں گا، ابھی بڑا ٹائم ہے. اور 7ویں دن کی رات کو بیٹھ کر جب 4 اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں تو ان کی کوالٹی اتنی گری ہوئی ہوتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا بھی احساس نہیں. ہم کہتے ہیں بس پاس ہو جائیں. میں نے پھر کہا کہ ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، اور ہمیں کبھی بھی ایکسیپشنز کو فالو نہیں کرنا چاہیے. کیا کبھی ہم اس طرح اس بندے کو فالو کریں گے کہ ایک بندہ ہمارے ارد گرد میں ہی ہوتا ہے جو بالکل نہیں پڑھتا لیکن بڑے اچھے گریڈس میں پاس ہو جاتا ہے؟ ہوتا ہے نا، ہم سب کے ارد گرد ایسی ایگزامپلس موجود ہیں. ہوتا ہی نہیں ہے، چلیں وہ ایک الگ ڈبیٹ ہے. میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں ایکسیپشنز کو. ایک بندہ ہمارے ارد گرد میں ہوتا ہے، اگر کسی کو ویٹ کے چیلنجز ہیں اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اب وہ بڑی اسٹارونگ اور پتہ نہیں کیا فلاں ڈائٹ کر کے اپنا کوئی گول اچیو کرتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے میرا ہی کزن ہے، یہ میرے ہی گھر میں دوسرا بندہ ہے، یہ میرا ہی دوست ہے جو صبح دوپہر شام جنک کھا رہا ہے، لیکن اس کو ویٹ کے مسائل ہیں ہی نہیں. ہوتی ہیں نا ایسی ایگزامپلس ہمارے ارد گرد. پھر ہم کہتے ہیں کہ میں نے آج اشارہ بس کاٹا تھا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا. فلاں بندہ روز 1 ویلنگ کرتا ہے، اس کا تو کبھی بھی نہیں ہوا. ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. ایسے لوگ آپ کو ہمیشہ ملیں گے، لیکن میں اور آپ ایکسیپشنز کو فالو کرنے کے لیے نہیں بنے. ہمیں میجورٹی کو ہی فالو کرنا ہے. میجورٹی وہ ہے جو پڑھے گی، محنت کرے گی تو کامیاب ہوگی. میجورٹی وہ ہے جو اپنا خیال رکھیں گی تو اچھی صحت میں آئے گی. میجورٹی وہ ہے جو کچھ کریں گی تو کچھ حاصل ہوگا. ایکسیپشنز وہ ہیں جن کو بیٹھے بٹھائے کچھ کبھی مل سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی میں اور آپ ایکسیپشنز میں سے نہیں ہیں. تو ہم نے انہی کو فالو کرنا ہے جو میجورٹی میں ہوں گے. اچھا، اب اس ہیبٹ میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے آرگنائز کیسے کرنا ہے اپنے آپ کو. ہماری لائف کا پرپس کیا ہے، ہمارا ویژن کیا ہے، ہماری ویلیوز کیا ہیں، اور پھر ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے. یعنی یہ پرائیورٹیز، یعنی ہم نے اپنی لائف میں یہ ساری کچھ چیزیں رکھنی ہے جس کو انہوں نے ایک سلائڈ میں سم اپ کیا ہے کہ میری لائف کا پرپس کیا ہے، کیا مقصد ہے. فی الحال آپ لوگوں کا کیا مقصد ہے؟ سوبر ہونا، ریکوری لینا، اور کیا پرائیورٹیز ہیں پھر اس کے لیے. اسٹرکچر کے ساتھ جڑے رہنا، جو بھی ہو جائے. پھر نو موڈ آلٹرنگ سبسٹنس، اسٹینڈس میں رہنا جب تک کہ کہا جائے، ضد نہ کرنا، اسٹرکچر کے ساتھ جڑے رہنا، لڑائی نہ کرنا، غلطی ہو بھی جائے تو اسٹرکچر میں واپس آ جانا، ایکسیپٹ کر لینا، بات ماننے والی پوزیشن میں رہنا، بلیم گیم چھوڑ دینا. یعنی یہ ہماری پرائیورٹیز ہوں گی. جو کہ میڈیکیشنس لینا، یعنی یہ وہ چیزیں ہوں گی جو ہمارے پرپس تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گی. اس کے بعد یعنی آرگنائز کرنا اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی اور اپنے ذہن کو بھی. ایک ریسرچ ہے جو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی انسان کے ارد گرد کا ماحول جو ہے وہ آرگنائز ہے نا، تو اس کی سوچیں بھی آرگنائز ہوں گی، یعنی اس کی ذہنی صحت بھی آرگنائز ہوگی. تو یعنی یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اب آپ مجھے بتا دیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کے رومز، ان کی کبرڈز، ان کے بیڈ سائڈ ٹیبلز بڑے آرگنائزڈ ہوتے ہیں. اب وہ آرگنائزڈ آپ خود کرتے ہیں کہ کوئی اور کرتا ہے؟ تو اس کا کریڈٹ پھر اس بندے کو بالکل نہیں جاتا جن کی آرگنائزیشن کسی اور نے سنبھالی ہوتی ہے. کیونکہ اگر میرے ارد گرد کی چیزیں میں نے آرگنائز کی ہوں گی تو میری سوچوں میں بھی کلٹر نہیں ہوگا، میری سوچیں بھی آرگنائزڈ ہوں گی.
تو یہ ایک بہت اوتھینٹک ریسرچ ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد کی چیزوں کو آرگنائز کر کے رکھنا شروع کر دیں گے نا تو آپ کی سوچوں میں بھی بہت کلیئرٹی آ جائے گی. وہ پریشر تھاٹس نہیں ہوں گی کہ ایک کے بعد ایک فلائٹ آف آئیڈیاز اور یہ ساری چیزیں. آپ کی سوچوں میں بڑی کلیئرٹی آتی رہتی ہے. جو آپ اس سوچ کو پکڑتے رہتے ہیں نا وہ چیز ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اگر آپ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ کو آرگنائز رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی آپ جب صبح اٹھ کر سب سے پہلے اپنا بلینکٹ فولڈ کرتے ہیں, اپنا بیڈ بناتے ہیں نا, آپ کو وہاں پر ہی ایک سینس آف اچیومنٹ ملتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دن کی شروعات ہی بڑی پروڈکٹیو ہوئی ہے. تو وہ جو ایک لو سیلف اسٹیم اور لو کانفیڈینس اور یہ ساری جو چیزیں اکٹھی ہوتی تھیں نا صبح ہی, میں کوئی اچھا بندہ ہی نہیں ہوں, میں نے تو کبھی کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں, وہ ذرا فوراً پیچھے ہوتی ہے کیونکہ نشوں نے نا آپ کی سیلف اسٹیم کو بڑا زمین سے نیچے کر دیا ہوتا ہے, بہت ہی زیادہ. یعنی آپ میں سے ہیں کوئی پیشنٹ جو اس بات سے ریلیٹ کر سکتے ہوں کہ نشوں نے سیلف اسٹیم, سیلف کانفیڈینس کی مت مار دی تھی؟ ہے ہی نہیں کانفیڈینس. لوگ زیادہ تر لوگ وجہ ہی یہ بتاتے ہیں کہ میرے میں کانفیڈینس نہیں تھا, میں فٹ ان نہیں کر پاتا تھا ایک سرٹن گروپ میں بات نہیں کر پاتا تھا تو میں نے نشے کرنا شروع کر دیے. اگر تو آپ ٹاکسک شیم سے آپریٹ کر رہے ہیں تو آپ کو انٹرونشن اور زیادہ بٹھا دے گا. اگر آپ ہیلدی شیم سے آپریٹ کر رہے ہیں نا, جس کا میں آپ کو کانسیپٹ بتاتی ہوں, تو آپ گرو کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک انسان اگر ایکسیپٹ کر لیتا ہے نا کہ میں نے چوری کی, میں نے اپنی وائف کی رنگ بیچ دی نشہ کرنے کے لیے, میں نے اپنی امی کا زیور بیچ دیا, یا میں نے فلاں چیز کی, یا میں نے ابو کے پرس سے پیسے چرا لیے اتنے, اور جب وہ یہ بات شیئر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایک مقصد, ایک انٹینشن, ایک نیت پیچھے یہ چھپی ہوتی ہے کہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرا آئندہ ایسا کوئی کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے. یہ ہوتی ہے ہیلدی شیم. اگر ہم کہیں نا کہ اوہو مجھ سے برا تو بچہ ہی کوئی نہیں کہ میں نے پیسے چرا لیے, میں نے فلاں چیز کر لی, میں نے گاڑی بیچ دی, یہ ہوتی ہے ٹاکسک شیم. جو آپ کو وہ لیٹر پڑھ کے بار بار ریمائنڈر آتے رہتے ہیں کہ تم ایک برے انسان ہو. ویسے کتابوں میں اس کو گھٹیا لکھا جاتا ہے لیکن وہ میں یہاں بولنا نہیں چاہ رہی تھی. ہیلدی ایموشن ہے, دیکھیں گلٹ اور امبیرسمنٹ نیگیٹو ہیلدی ایموشنس ہیں, لیکن ان کو ڈیل کرنا آنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ ان کو ڈیل نہیں کر پاتے تو یہی دونوں ایموشنس آگے جا کے ٹاکسک شیم میں بدل جاتے ہیں. یعنی مجھے گلٹ ہوا کہ میں نے طیب صاحب سے بدتمیزی کر لی, اوہو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. اب یہ ہیلدی شیم میں تب کنورٹ ہوگا جب میں کہوں کہ ایم ریئلی سوری طیب صاحب, میں نے وہ بدتمیزی کر لی, مجھے احساس نہیں ہوا. اگر تو ہیلدی شیم میں اس کو کنورٹ کرنا ہوگا تو اگلا بندہ فوراً جا کر اپولوجائز کرے گا اور کہے گا کہ اوکے ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوگی, میں آئندہ نہیں یہ چیز کروں گا. یہ ہیلدی شیم میں کنورٹ کر لیا ہم نے اپنے اس ایموشن کو. لیکن اگر میں کہوں کہ ہاں میں نے اچھا ہی کیا, انہوں نے بھی تو آگے سے یہ کیا تھا, چھوڑو رہنے دو, اپنی معافی مانگنی, وہ ڈیزرو ہی یہ ٹریٹمنٹ کرتے تھے, تو یہی میرا ایموشن ٹاکسک شیم میں بدل گیا کہ ٹھیک ہے وہ چیز اندر تو رہے گی نا کہ میں نے بدتمیزی کی. ایک مورل بیل ہمارے اندر ہوتی ہے جو ہمیشہ بجتی رہتی ہے, لیکن بیچ میں ایگو آ گئی اور جب ان سب چیزوں کا تڑکا لگتا ہے تو پھر ٹاکسک شیم میں ہمارے ایموشنس بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اپنے ان نیگیٹو ایموشنس کو پہچاننا اور ان کو ٹاکسک ہونے سے بچانا. ابھی تک اس چیز کی آپ کو سمجھ آئی ہے کیسے ہم نے ویژن مائنڈ سیٹ کے ساتھ پرائیورٹائز کر کے چیزوں کو پھر ایگزیکیوٹ کرنا ہے. اچھا, بیسکلی نا جو تھرڈ ہیبٹ ہے یہ ٹائم مینجمنٹ کے اس پر کانسیپٹ پر بیس کرتی ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے, ہمارے پاس ایک سمجھنے والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ہیبٹ تھرڈ میں, جس میں یہ 4 کوادرنٹس ہے جس میں ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اب یہ 4 کوادرنٹس جو ہے نا, یہ Q1 Q2 کوادرنٹ 1 کوادرنٹ 2 ہے. اب بلاک 1 بلاک 2 بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ ارجنٹ اور امپورٹنٹ پر بیس کرتے ہیں. اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ ہمارے لیے زندگی میں ارجنٹ کام کون سے ہوتے ہیں اور امپورٹنٹ کون سے ہوتے ہیں. دیکھیں کام 2 ہی ہیں, ارجنٹ اور امپورٹنٹ. جو پہلا کوادرنٹ ہے نا, جو پہلا خانہ ہے, اس کے اندر ہماری زندگی کا ہر وہ کام ہوگا جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے. اب مجھے بتائیں ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے جو ایک ہی وقت میں ارجنٹ بھی ہو اور امپورٹنٹ بھی ہو؟ ای میل آ سکتی ہے, کوئی فون کال آ سکتی ہے. نہیں, ہاتھ دھونے ارجنٹ نہیں ہوں گے, امپورٹنٹ ہوں گے. وہ میں نیچر سمجھا رہی ہوں. ارجنٹ اور امپورٹنٹ وہ نیچر ہوتی ہے جس میں ہم مجبور ہو جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. جیسے کسی کو ریسٹ روم یوز کرنا ہے اور بہت ایمرجنسی ہے, اب وہ اسے روک نہیں سکتا چاہ کر بھی. اب یہ کام اس کے لیے ارجنٹ بھی بن گیا کہ اس کو جانا ہی جانا ہے فوراً, امپورٹنٹ بھی بن گیا, نہیں کرے گا تو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے.
کھانا بھی ہو سکتا ہے بالکل، بہت زور کے بھوک لگی ہوئی ہے تو ارجنٹ اور امپورٹنٹ بن گیا کھانا. کوئی ای میل آ گئی ہے جو ارجنٹ بھی ہے اور امپورٹنٹ بھی ہے، تو آپ یعنی وہ کام جس کو آپ فوراً اٹینڈ کر لیتے ہو وہ کوادرنٹ 1 میں ہوتے ہیں. اب کوادرنٹ 2 ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں. کوادرنٹ 3 میں یعنی تیسرے خانے میں ہمارے پاس وہ سارے کام ہوتے ہیں جو صرف ارجنٹ نیچر کے ہوتے ہیں لیکن امپورٹنٹ نہیں ہوتے. اس میں کیا کیا چیزیں ہوں گی؟ اس میں بھی کوئی فون کال وغیرہ ہو سکتی ہے جو ہمیں لگ رہی ہو بڑی ارجنٹ ہے، ہم فٹافٹ اٹھا لیتے ہیں اور ہمارے کسی امپورٹنٹ کام میں ہنڈرنس بن جاتی ہے. کسی سے کوئی بات کر رہی ہو، ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ ناراض نہ ہو جائے یا ایسی کوئی چیز، تو ہم فٹافٹ چلے جاتے ہیں منانے کے لیے، کوئی بات کرنے کے لیے. ہمیں ارجنٹ نیچر کی لگ رہی ہوتی ہے، نہیں اس ٹائم بات کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. کبھی کبھی ہم پشی ہو جاتے ہیں نا بہت زیادہ، نہیں ابھی بات کریں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے بڑا ارجنٹ ہے ابھی بات کرنا، حالانکہ وہ ارجنٹ کوئی بھی نہیں ہوتا اتنا، نہ ہی وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اور ہم اس میں بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں. میں ایگزامپل کے ساتھ آپ کو یہ سمجھاؤں گی اگلی سلائڈس میں. کوادرنٹ 4 میں وہ چیزیں ہیں جو نہ تو ارجنٹ ہیں نہ امپورٹنٹ ہیں. لیکن مزے کی بات ہے کہ ہم انسان سب سے زیادہ زندگی پہلے اور چوتھے کوادرنٹ میں گزارتے ہیں. یعنی ہم زیادہ تر اس کوادرنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر چیزیں بہت ارجنٹ اور بہت امپورٹنٹ ہیں، یا ہم اس کوادرنٹ میں رہتے ہیں جہاں پر چیزیں نہ ارجنٹ ہیں نہ امپورٹنٹ. جیسے ویڈیو گیمز، جیسے بیٹھ کے ڈراماز دیکھتے رہنا، موویز دیکھتے رہنا، سیزنز دیکھتے رہنا، شاپنگ کرتے رہنا. ایکسرسائز تو امپورٹنٹ ہے. اب بات کرتے ہیں کوادرنٹ 2 کی. کوادرنٹ 2 میں وہ ساری چیزیں ہیں جو ارجنٹ بالکل بھی نہیں ہیں لیکن اپنی نیچر میں بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے میں نے پہلے بات کی تھی واک کرنے کی، کہ آج اگر واک نہیں بھی کی تو کچھ ہو نہیں جائے گا، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے. بہرحال آج اگر بلڈ پریشر کی میڈیسن نہ بھی لی، فوراً شاید کوئی حادثہ نہ ہو، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اگر ہم لیتے رہیں گے، یا اگر ہم نہیں لیں گے تو نقصان کی طرف بھی لے کر جائے گی. جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہم اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ پہلے یا چوتھے خانے میں گزارتے ہیں، یا چلیں تیسرے میں بھی. ہم اگر نہیں پائے جا رہے ہوتے نا تو سیکنڈ کوادرنٹ میں نہیں پائے جا رہے ہوتے، جو انتہائی امپورٹنٹ ہے، لیکن ہم ارجنٹ چیزوں کو زیادہ پک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب ریسرچرز یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جب ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا تو وہ کوادرنٹ 1 میں چلی جاتی ہے. آپ کو کیا سمجھ آئی اس بات سے؟ جیسے ہم اپنی میڈیکل اپائنٹمنٹس کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں تو پھر ایک دن ارجنٹ بن کے آ جاتے ہیں نا سامنے. ہمارے دانت میں درد ہے، پہلے گھر والے ٹوٹ کے لوگ کرتے رہتے ہیں چلو ٹھیک ہو جائے گا، پھر جب بہت شدید درد شروع ہو جاتی ہے پھر دوڑ لگ جاتی ہے نا ڈینٹسٹ کی طرف. جیسے کوئی اسائنمنٹس ہیں، کوئی پروجیکٹس ہیں، ہم نے سبمٹ کرانے ہیں، 4 دن کا ٹائم ہے، ہم 3 دن ذرا تھوڑی سی مستیوں میں گزار رہے ہیں اور پھر ایک رات بیٹھ کر جب لکھنا پڑے گا تو پھر دوڑیں لگ جائیں گی نا، پھر وہ کام ارجنٹ بن جاتا ہے. تو جب ہم ڈیلے کرنے یا اس چیز کی عادت کو اپنا لیتے ہیں نا تو وہ کام ارجنٹ بن کر سامنے آ جاتا ہے. جیسے تعلقات ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ناراض ہو بھی گئے یا نہ بھی منایا تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور پھر وہ اتنے بگڑ جاتے ہیں کہ وہ ارجنٹ بن کر سامنے آتے ہیں. یعنی پھر آپ کو فوراً انٹروین کرنا ہی پڑتا ہے، یا تو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں یا اور بہت سخت لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. پھر جیسے بیماریاں ہیں، نشے کی بیماری ان میں سے بہت بڑی یعنی ایک بیماری ہے جس کو لوگ ڈیلے کرتے ہیں. گھر والے بھی، نشے کا مریض بھی، کہ ٹھیک ہو جائے گا، پیار کر کے دیکھو ٹھیک ہو جائے گا، چلو ڈانٹ کر دیکھتے ہیں، سختی کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، چلو باتیں مان کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، چلو پسند کی شادی کرا کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، ایٹ ٹائمز چلو دوسری شادی کرا کر دیکھ دیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، چلو کاروبار شروع کرا کر دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، عمرہ پر چلے جاتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. کرتے کرتے اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ارجنٹ شکل میں سامنے آ جاتی ہے کہ گھر پہ کوئی کرائسس کھلا ہوتا ہے پھر، اور لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے کہ جی اب کچھ کریں ہمارے ساتھ. تو اگر ہم نے اپنے مسئلوں کو ٹائملی ڈیل کیا ہو، ہم نے پرائیورٹائز کیا ہو، اور یہ سیکھنے سے آتا ہے، ظاہر ہے لوگوں نے سیکھا نہیں ہوتا تو اس طرح ہوتا ہے نا. اگر ہم نے سیکھا ہو یہ کہ ہم نے پہلے کام پہلے کرنے ہیں، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے تو ہم نے اس کو پہلے ہی ڈیل کرنا ہے، اور پہلی ہی بات میں ہم نے بیسٹ پریکٹس کو فالو کرنا ہے. یہ جتنے بھی ٹوٹکے ہیں، یہ جتنے بھی دم درود ہیں، ان سب کے اپنے فائدے ہوں گے، لیکن جو بیسٹ پریکٹس کہے گی میں نے وہ کرنا ہے. جیسے اگر کسی کو کووڈ ہو جائے گا، مجھے بتائیں کورونا میں لوگوں نے جب فوراً سے مرنے کا اتنا بڑا پوٹینشیل دیکھا اور دن بہ دن بلکہ گھنٹوں کے بعد ٹول انکریز ہوا ہوتا تھا، تو میں نے تو نہیں سنا ابھی تک، شاید آپ لوگوں نے سنا، کوئی دم نکلا کورونا کا؟
کوئی اور چیز, کوئی حکیم, کوئی اور چیز آئی ہو کہ فلاں چیز کریں کووڈ ٹھیک ہو جائے گا, جو بھی تھا, لیکن لوگ الگ ہو گئے تھے نا, لوگ اپنے پیاروں سے ڈسٹنٹ ہو گئے تھے نا, ماسک آ گئے تھے نا سب کے منہ پہ. بچے کو ہو رہا ہے تو ماؤں نے دل بڑے کر کے کر دیا تھا نا کمرے سے الگ, میاں بیوی الگ ہو گئے تھے نا, ماں باپ الگ ہو گئے تھے, ہر بہن بھائی الگ ہو گئے تھے. یعنی جب انہوں نے پوٹینشیل دیکھ لیا تو بیسٹ پریکٹس فالو کرنا شروع کر دی نا. پھر نہیں کوئی آیا کہ یہاں تک کہ مسلمانوں نے سلام لینا چھوڑ دیے تھے, مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا تھا, ہر چیز ہو گئی تھی نا, کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا تھا بڑی تیزی سے کہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے مارنے کا. تو ہر کوئی اپنی اپنی جان کو بچانے کے لیے لگ گیا. اب یہ چیز جب ہم ڈیلے کرتے رہتے ہیں نا, یعنی جب لوگوں نے ان کو پریکاشنس کو فالو ہی نہیں کیا اور ایک طوفان بن کر ہمیں بیماری نے ہٹ کیا, تو اس کے بعد جب وہ ارجنٹ نیچر کی بنی تو پھر لاک ڈاؤن بھی ہوا, پھر یہ بھی ہوا, پھر وہ بھی ہوا, ہر چیز ہم نے کی. اگر پہلے ہی ہم اچھے میجرز لے لیتے تو شاید یہ مسئلہ نہ آتا. اب یہ بات میں صرف اس بیماری کی نہیں کر رہی, ہماری زندگی میں ہونے والے ہر چیز کو اگر ہم اس کے فلٹر سے گزاریں کہ ہم اس کی نیچر دیکھ لیں کہ اگر ہم اس پر ابھی کوئی کام کریں گے تو ہمیں فیوچر میں اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں, تو پھر ہمیں ابھی سے پرائیورٹائز کر لینا چاہیے کہ میرے لیے اہم کیا ہے. میرے لیے اہم فی الحال شغل میلہ کرنا ہے, فی الحال ٹائم اسپینڈ کرنا ہے, کہ فی الحال میرے لیے اہم ہے کہ میں یعنی کوئی بیسٹ پریکٹس کو فالو کر لوں. جیسے نشے کے لیے نشے کے ٹریٹمنٹ کے لیے بیسٹ پریکٹس کیا ہے؟ ریہیب کرانا, علاج کرانا, یہی ہے نا. اور جب علاج کراتے ہیں تو پھر ڈاکٹرز کی ہدایات کو ماننا, کیونکہ ڈاکٹر کے پاس وہ لوگ جاتے ہیں جو خود حربے آزما کے تھک گئے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں, بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ ہمیں مسئلہ آیا ہو, ہم اگلے لمحے ڈاکٹر کے پاس ہوں. ہم پہلے خود کچھ نہ کچھ ضرور ٹرائی کرتے ہیں, ٹرائل اینڈ ایرر, ٹرائل اینڈ ایرر, ٹرائل اینڈ ایرر, ہم اس فیز میں سے گزرتے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا چلو اب ڈاکٹر پہ چلتے ہیں. پھر ایک چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر نا ساری ان کی ہدایتوں پہ عمل کرنا ہے, کیونکہ ہم سے ہمارا کام نہیں ہوا تھا اس لیے ہم کسی تیسری پارٹی کے پاس آئے تھے. میں نے یہاں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں دیکھی ہیں, لوگ اپنی انوسینس میں کرتے ہیں, کسی سے کوئی اوفینس نہیں ہے, لوگ آ کر بھی مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں اگر آپ اس کے ساتھ فلاں چیز کریں گی تو یہ سمجھ جائے گا, فلاں چیز کریں گی تو مان جائے گا. وہ ان کی محبت ہوتی ہے اپنے لوڈ ون کے ٹورڈس, کیونکہ وہ ہمارے پاس ان کو چھوڑ کر گئے ہوتے ہیں. لیکن میں بتاؤں اگر ان چیزوں سے حل نکلنے ہوتے نا تو گھر پہ نکل جاتے. گھر پہ تو ان چیزوں کی کوئی پابندی نہیں تھی نا, کہ تھی؟ اگر حنزلہ صاحب, میں صرف اگزامپل لے رہی ہوں, اگر حنزلہ صاحب کے گھر والے آ کر کہنا شروع ہو جائیں کہ حنزلہ صاحب کو دن میں یہ کھانے کو پسند ہے تو آپ انہیں یہ پرووائڈ کر دیں, پھر اس کا دل لگ جائے گا, تو حنزلہ صاحب کیا ہمیں وہ کر لینا چاہیے؟ مراد صاحب کیا ہمیں وہ کرنا چاہیے؟ اگر گھر والے کہیں, کہا نہیں ہے, میں صرف مثال کے طور پر لے رہی ہوں, کہ اگر گھر والے کہیں کسی پیشنٹ کے بارے میں کہ ہمارے پیشنٹ کو فلاں چیز پسند ہے کھانے میں, آپ پلیز اس کو یہ دے دیا کریں, اس کا دل لگ جائے گا یہاں پر, یا آپ پلیز اس کو روزانہ فلاں چیز دکھا دیا کریں, اس کے روم میں فلاں اے سی لگوا دیں یا فلاں پینٹ کروا دیں, اس کا روم کیونکہ ایسا تھا, یا کوئی اور ایسی چیز اپنا مشورہ کہ اس کا دل لگانے کے لیے یہ کرتے ہیں, تو مجھے بتائیں اس کا بہترین جواب کیا ہوگا؟ بیسٹ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں دل لگانے کے لیے آئے ہی نہیں ہے, جو کہ سچ بات ہے. اگر احتشام صاحب یا حاشر صاحب یا طیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نہیں لگ رہا, میرے دن نہیں گزر رہے, میں کیا کروں, تو مجھے بتائیں کیا ہم سب کو آپ لوگوں کا دل لگانے لگ جانا چاہیے, کہ ہمیں آپ کو بتا دینا چاہیے کہ آپ دل لگانے کے لیے تو آئے ہی نہیں تھے, آپ تو علاج کرانے آئے تھے. تو واپس آتے ہیں ہم اپنے ایجنڈا کی طرف, اپنے گول کی طرف. اگر دل لگانا شروع کر دیا یا ہم اس تگ و دو میں لگ گئے تو وہ تو آپ لوگوں کے گھر والے اتنے سالوں میں نہیں لگا سکے آپ کا دل, تو اب ہم بھی اتنے سال پہلے گزارے ہیں, اس کے بعد ہم علاج میں آئے. کیوں شاہ زیب صاحب؟ یہ کرنا چاہیے. دل تو کرتا ہے نا, لیکن کہ کسی طرح میری باتیں مان لی جائیں, کسی طرح میں جو چاہتا ہوں بس وہ ہو جائے. سب پیشنٹس کا ہی دل کرتا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ علاج کا دل لگانے والی ہوتی نہیں ہے. علاج میں تو کڑوی دوائیاں کھانے کو ملتی ہیں, کڑوے سیرپ پینے کو ملتے ہیں, اور بری باتیں ڈاکٹرز کی ماننی پڑتی ہیں. کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ گھر جائیں اور جا کر 1 کلو مٹھائی کھائیں ابھی جا کر. کوئی بھی ڈاکٹر یہ نہیں کہتا کہ آپ کا جتنا دل کرتا ہے نا آپ فاسٹ فوڈ کھائیں.
ڈاکٹروں کے پاس سے اس طرح کی خوشخبریاں نہیں ملتی. ڈاکٹرز بیچارے ذرا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں, ذرا ان کو ایسے ہی قبول کر لیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ بری بری باتیں کرنی ہیں, اور بدلے میں وہ معذرت کر لیتے ہیں کہ اچھا میں آپ کو یہ تو نہیں الاؤ کر سکتا معذرت کے ساتھ, لیکن آپ میرے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیں. ایسا ہی ہے مبین صاحب, آپ کوئی بات کہتے ہیں تو ہم آپ سے کہتے ہیں نہیں معذرت کے ساتھ ہماری بات مان لیں, ہم نہیں یہ کر سکتے. ایسا ہی ہے نا. کتنے دن ہو گئے علاج میں آئے ہوئے؟ تقریباً مہینہ ہے نا, اور ابھی تک ہم علاج کی بات نہیں کر سکے. ایسا ہی ہے, کبھی ایک بات, کبھی دوسری بات, کبھی تیسری بات. یعنی پیشنٹس نا اپنا ہی ایک ٹریٹمنٹ پلان, اب یہ کوئی برائی نہیں ہے, آپ سب چاہتے ہیں کہ ہم کمفرٹ میں آ جائیں, ہماری بھی ترجیح یہی ہے, لیکن جو آپ چاہتے ہیں اس سے آپ سکون میں آئیں گے نہیں. اپنا ہی جب پیشنٹس ٹریٹمنٹ پلان دے رہے ہوتے ہیں نا لکھا ہوا کہ میرے ساتھ یہ کریں یا وہ کریں میں پھر ٹھیک ہو جاؤں گا, تو یہ صاحب اس سے ٹھیک ہوتے ہیں؟ اگر شایان صاحب آپ کہیں کہ آپ بس ہو گئی ہے میری, آپ مجھے گھر بھیج دو, لے جائیں مجھے گھر, میری کون سی ٹکٹ لے کر آنی تھی, مجھے ساتھ لے جائیں اپنے, آپ نے وعدہ کیا تھا, تو کیا پھر ان کو لے جانا چاہیے آپ کو؟ دل سے بتائیے گا. ہاں اچھی, میں اپریشیٹ کر رہی ہوں کہ آپ نے دل سے بتایا, لیکن شایان صاحب یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ آپ کے حق میں نہیں ہے. آپ کا دل تو بہت کر رہا ہوگا, میں آپ کو بتاؤں ان کا آپ سے زیادہ کر رہا ہوگا کہ میں لے جاؤں اپنے پاس ہی رکھوں. یعنی آپ لوگ اتنی قیمتی چیزیں ہیں ان کی کہ وہ اپنی زندگی میں سے اتنا مصروف ٹائم ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے, اور اس میں سے وہ ٹائم نکال کے یہاں آ کر بیٹھے ہوتے ہیں, اور زیادہ تر ماں باپ کا دھیان لیکچر کی بجائے اپنے لوڈ ون پر ہوتا ہے زیادہ تر. یعنی آپ لوگ ان کے لیے اتنے اہم ہیں, لیکن انہوں نے دیکھ لیا ہے آپ کو آپ کی بیماری کے پیک پر. ان کو پتہ ہے کہ اب علاج نہیں کرایا تو کوئی حل نہیں ہوگا, مسئلہ وہیں پر ہی ہے ہمارا. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنا دل بڑا کریں اور علاج میں سنجیدہ دل سے شامل ہو جائیں, کیونکہ یہی ایک حل ہے ہمارے پاس, صرف, اور کوئی حل نہیں ہے. آپ سے بھی, حسن تراب صاحب سے بھی, حسیب صاحب سے بھی, ہر ایک سے, عثمان صاحب سے تو بلکہ ہم سب مل کر ریکویسٹ کرتے ہیں کہ عثمان صاحب علاج کے ہر پروٹوکول کے آگے سرنڈر کر دیا کریں. تھینک یو. آج پھر بھی کرایا تو نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو. بند کرو تم اپنی بکواس. لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو سے باز مت آنا. تم ہو ہی گھٹیا انسان. تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے والی؟ تمہارے باپ کے بال کی پیتا ہوں کیا؟ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.